شب قدر میں مختلف اعمال آدمی اکٹھے کر سکتے ہیں، نوافل، دعا اور مراقبہ، استغفار کی کثرت، اپنے ساتھ محاسبہ اور تلاوت، یہ سارے اعمال اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات جبرائیل امین اترتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ اس رات جو آدمی عبادت میں مصروف ہوتا ہے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ تو یہ رات جس طرح سورہ قدر میں اللہ فرماتے حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک یہ رات بہت پرامن ہوتا ہے۔ اور اس رات کی علامات ہے، حدیث میں علامت ذکر ہوئی ہے، باقی یہ نہیں کہ پورے کائنات درخت اور شجر حجر سجدے کرتے ہیں، یہ تجلیہ ہوتی ہے، یہ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر منکشف ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہر رات شب قدر بودے اگر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اور لہٰذا ہمیں قدر کرنے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ آخر جو عشرہ ہے، یہ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ اس میں ترغیب آیا ہے کہ شب قدر کو اس رات میں تلاش کرو۔ تو اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک رات خیر من الف شہر، تقریباً 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے اللہ ہی جانے کتنا بہتر ہے، تو لہٰذا اس کے لیے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر اعمال کرنا چاہیے، گھروں میں خاص کر جو معتکف ہے وہ تو مسجد میں ہے، اس کے علاوہ گھروں میں اس کا اہتمام کرے۔ شب قدر کی تلاش اور اس کے میں اعمال کرنا، یہ گھروں میں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ مساجدوں میں صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا اس رات میں جو بھی کرنا ہو، جو بھی نیک اعمال انفرادی طور پر کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو یہ رات نصیب ہو جائے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔